دیکھوں گا۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کی خاطر، حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے در پہ بلانا مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی اور جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں کا تیرے عشق کی
بدلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے انہیں نیک تم بنانا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا گے آقا تیرے ہاتھ میں شفا گے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے او تیرے غم میں کاش آتا لگے گھر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رمضان المبارک شریف کی ساتویں شب مبارک کی مبارک ساتیں مبارک ہوں اس امت مسلمہ کو. ہمارے پاکستان میں رمضان المبارک کی ساتویں شب ہے. مدنی چینل کی بہاریں ہیں. دنیا کے نہ جانے کس کس خطے کس کس گوشے میں دیکھا جاتا ہے اور تاریخ آپ کے ہاں ہو سکتی ہے. اپنے پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اور مدنی چینل کے مقبول عام بہت زیادہ چلنے والے دیکھے جانے والے سلسلے سید السلاسل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور مدنی مذاکرے کی تیاریوں میں جو اب مدنی چینل کے ناظرین کو شیئر کرنے کا سلسلہ ہم نے کیا ہے تو الحمدللہ یہ سلسلہ لے کر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہت ساری تیاریاں جہاں آپ ہماری شیئر کریں گے, کچھ پس پردہ تیاریاں جو ہم کوشش کے باوجود بھی یوں شیئر نہیں کر سکتے کہ وہ تیاریاں کرتے کرتے ہم آپ تک آتے ہیں تو اس کا تذکرہ ہو جاتا ہے, کچھ دیکھ بھی لیتے ہیں آپ. ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی بھی الحمدللہ اس تیاریوں کے معاملے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ان کے مدنی پھولوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں. مختلف گوشوں میں مختلف ڈائمنشنز میں مدنی پھول ہمیں یہ عطا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مدنی مذاکرے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں کو بھی ہموار کیا جاتا ہے. زمین ہموار کر کے ہی بیج لگایا جاتا ہے اور پھر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت
الحمدللہ بانی دعوت اسلامی جلوہ فرما ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں سوال پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے یہ حکمت بھرے شریعت کے تعلیمات سے مالا مال جوابات عطا فرماتے ہیں، دلوں کی جلا کا سامان ہوتا ہے۔ آپ بھی دل کو روشن کرنے کے لیے علم دین کی ان محفلوں میں شریک ہونے کی نیت کر لیجئے۔ اور آج آپ کی خدمت میں میں نے خصائص کبریٰ شریف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جو ہے، اس سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں نے پیش کرنا ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صدی کے مجدد ہیں، شیخ السنہ، انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم رویا میں فرمایا ہے، 70 مرتبہ سے زائد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، تاریخ اسلام میں ان کا۔ یہ لکھتے ہیں راویوں کے نام لکھنے کے بعد کہ وہ ام معبد سے روایت کرتے ہیں کہ بلکہ یہاں سے لینا چاہیے، آسانی سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا۔ ہجرت کا جو موقع ہے نا، یہ معجزہ اس سے تعلق رکھتا ہے، دل کی کلی کلی کھل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں ہم عرب کے ایک قبیلے کے پاس پہنچے، حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک الگ تھلگ گھر دیکھ کر وہاں جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس گھر میں صرف ایک عورت بیٹھی تھی، یہ شام کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا بکریاں ہانکتے ہوئے آ گیا۔ اس کی والدہ نے اس سے کہا، بیٹا ان مہمانوں کے پاس یہ بکری لے جا تاکہ وہ اسے ذبح کر کے کھا لیں۔ یہ نگران شورا الحمدللہ اسٹوڈیو کی طرف رواں دواں ہیں اور مشورے بھی ہو رہے ہیں ساتھ میں، اور انشاءاللہ چند امید ہے کہ سیکنڈ کے اندر یہ اسٹوڈیو میں تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ۔ واقعہ میں آپ کو مختلف گیپس جو ملیں گے اس میں انشاءاللہ اس کی جزیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ داخل ہو گئے۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ بھائی ٹھیک ہے اہلاً اہلاً وسہلاً۔ انشاءاللہ۔ اب جب دیکھو مجھے عربی میں مرحبا کرتے ہیں، وعلیکم السلام کیسے؟ وعلیکم السلام ماشاء اللہ مغفرت کر چلا جا۔ کیف حالک یا سیدی؟ الحمدللہ رب العالمین ماشاء علی اللہ، کل حال۔ مرحبا مرحبا، الحمدللہ۔ آج ڈونگا بونگا ڈونگا بونگا جی ضلع بہاول نگر، بہاول نگر تیاری ہے؟ جی اسلامی بھائی تو فضا ہیں بھائی تیار؟ الحمدللہ۔ پاک مہروی کابینہ جی ہاں، یہ مدنی نام ہے الحمدللہ، کتنا پیارا سبحان۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ویسے یہ دعوت اسلامی والوں کا صحیح انداز ہے، توجہ ایسے پھیرتے ہیں اللہ والوں کی طرف، یہ ماشاء اللہ مدینہ مدینہ نسبت ملی ہوئی، دیکھیں نا، دنیاوی کتے نام بھی ہے۔ مہر علی اللہ کتے تیری ثنا، اللہ اللہ، کیا بات، استاق اخیاں کتے جا لڑیاں لڑیاں۔ ہم کہتے ہیں کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں سبحان اللہ۔ کتے جا لڑیاں۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ڈونگا بونگا ضلع بہاول نگر۔ اسلامی بھائیو آواز آ رہی ہے میری؟ جی لبیک لبیک ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے شہر کو مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جی الحمدللہ حاجی صاحب، مدنی مرکز کی شفقتیں، باپا تیاری کی کیسی جا رہی ہے؟ خصوصی توجہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی رحمت سے اسلامی بھائیوں نے بھرپور کوشش کر کے دعوت کو عام بھی کیا ہے، اور بھرپور قافلے بنا کے اسلامی بھائی شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مدنی قافلے بھی ہمیں ملیں گے۔
جی حاجی صاحب انشاءاللہ ابھی تو جیسے 30 دن کے اعتکاف کی ترکیب جاری ہے اور 10 دن کا سنت اعتکاف چاند رات سے انشاءاللہ قافلوں کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ کے یہاں اعتکاف ہوا ہے 30 دن کا پورے ماہ رمضان کا؟ یہ جی الحمدللہ پاک مہاروی کابینہ میں چار مقامات پہ حاجی صاحب اس وقت 30 دن کا اعتکاف جاری ہے الحمدللہ. 4 جگہوں پر. اور پچھلے 4 مقامات پہ اور پچھلے سال سے ڈبل تعداد الحمدللہ اس مرتبہ ہے. مدینہ مگر میں پچھلے سال کی تعداد الحمدللہ. پوچھتا نہیں ہوں، ڈبل پر اکتفا کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ باب المدینہ بھی آئے آپ کے اسلامی بھائی؟ جی الحمدللہ گزشتہ سب سالوں کی نسبت الحمدللہ کثیر تعداد باب المدینہ بھی باپا کے قدموں میں حاضر ہے اس مرتبہ الحمدللہ. چلے اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. ابھی ہم ٹیکنیکل ٹیم بھی ہماری جو دولت پور ضلع نواب شاہ آمین. پاک قادری کابینہ سے ابھی کنیکٹ نہیں ہے، وہ نیٹ کے ذریعے ہونا ہے. ہاں. پیچھے اوبے بن والے کیا کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے. حاجی صاحب مدینہ لبائک. اچھا حاجی صاحب اس میں نا وہ شروع میں جیسے آپ نے فرمایا نا مہروی کابینہ وہ اسلام آباد سائڈ والی، یہ مہاروی ہے تو اور یہ مہاروی حاجی صاحب یہ نسبت ہے حضور خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چشتیہ شریف. اچھا چلیں اچھی توجہ دلا دیا آپ نے ماشاءاللہ. چلیں دونوں بزرگوں کا ذکر ہو گیا. جزاک اللہ حاجی صاحب ماشاءاللہ. اچھا ہمارے ٹیکنیکل جو ہمارے جو اسلام مدنی چینل والے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اوبی وین والے یہ یہاں پہ آپ تھوڑا آگے پیچھے ہوں گے تو نظر آئیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ماشاءاللہ لبیک کیسے مرحبا. اچھا یہ نہیں پیچھے جو آپ کے جو کام کر رہے ہیں عملہ، اب یہ بٹن آگے پیچھے کر دیں گے نا تو پھر آپ ادھر سے غائب ہو جاؤ گے. ان سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے اگر اسکرین پہ نظر آنا ہوتا ہے تو. دیکھو میرے کو بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں یہ لوگ. بٹن ان کے ہاتھ میں. شفقت ہے میری نہیں ہے ساری شفقت یہ سوئچر کی چل رہی ہوتی ہے، بٹن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. چلے اللہ تعالیٰ خیر و برکت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب. تیاری رکھیں ماشاءاللہ اسلام میں آنے شروع ہو گئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں تھوڑا ان سے معلومات لے لوں. لبائک لبائک. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو عرب شریف کا کلچر ہے نا، کلچر تھا یہ مہمان نوازی بہت زیادہ اس کلچر کے اندر وہ تھی. اس سے اندازہ لگا لیں بادیاں نشین ہیں، صحرا میں ہیں، ڈیزرٹ میں ہیں، الگ تھلگ ایک گھر ہے، غربت بھی ہے. مہمان آ گئے تو تیوری چڑھانے والا کانسیپٹ نہیں تھا یہاں پر. بڑے یعنی فیاض اور اس معاملے میں بہت اعلیٰ ظرفی تھی، معاشرہ ایسا تھا. تو خیر یہ جو ہے انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے، وہ خاتون جو تھیں، کہ یہ بکری لے جا ان مہمانوں کے پاس تاکہ وہ اسے ذبح کر کے کھا لیں. جب وہ لڑکا حاضر خدمت ہوا تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھری واپس لے جاؤ اور ایک برتن لے آؤ. وہ بولا یہ ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاؤ تو صحیح برتن لے آؤ. وہ لڑکا برتن لے آیا، اپنے بکری کے تھنوں پر دستے مبارک پھیرا، پھر دودھ دھونا شروع کیا تو برتن دودھ سے بھر گیا. حضور نے فرمایا یہ جاؤ یہ دودھ امی جان کے پاس لے جاؤ. اس کی والدہ نے جی بھر کر دودھ پیا. پھر وہ لڑکا برتن لے آیا. حضور نے فرمایا دوسری بکری لے آؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ اس کا دودھ نکال کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا. پھر وہ تیسری بکری لے آیا، اس کا دودھ نکال کر حضور نے خود نوش فرمایا. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ہم نے رات وہیں گزاری، پھر ہم جانب منزل روانہ ہو گئے. وہ عورت حضور کو مبارک کہہ کر پکارتی رہی. حضور کی مہربانی سے ان کی بکریوں میں اتنی کثرت ہو گئی، اتنی کثرت ہوئی کہ اچھا خاصا ریوڑ بن گیا. ایک دن وہی عورت اپنا ریوڑ ہانک کر مدینے لے آئیں. پھر آگے ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ یہ صاحبان جو تھے یہ رشد و ہدایت والے تھے، اور یہی ان کا جانا حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان لانے کا باعث بھی بن گیا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع معجزہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا. اور ماشاءاللہ جس کے گھر سرکار تشریف لے جائیں اس کے وقت کیوں نہ جاگیں، اور دنیا و آخرت میں کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برکتیں عطا فرمائی، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. آج
بھی یہاں ظاہر ہے کوئی تاریخ جی، اسلام کی بڑی الحمدللہ۔ ہستی ہوں گی، مبارک ہستی ہوں گی، اور آج لگتا یہی ہے کہ کوئی نئی جہت سے دیکھیں آغاز ہوگا، کیونکہ انشاءاللہ۔ آئمہ اربع ماشاءاللہ ایک ڈائمنشن تھی، اور وہ الحمدللہ کل ہمارا کورس پورا ہو گیا، مختصر کورس۔ آج کس جگہ لے کے جاتے ہیں آپ، چلیں پوچھتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آغاز کریں۔ چلیں چلیں جی، ہو جائیں چشمے برہ، ہونے لگا ہے ایک بزرگ کا تذکرہ رحمۃ اللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی علی محمد۔ آج ہم جس مبارک ہستی کا ذکر مبارک سنیں گے، جی دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں، اور ان کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی شافعی۔ ماشاء رحمۃ اللہ، اللہ تعالی علیہ۔ مرحبا مرحبا۔ اب میں ان کا کچھ تعارف پیش کرتا ہوں، لبیک۔ ذکر مبارک ان کا لبیک۔ سنتے ہیں، آپ بھی اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے۔ یکم رجب المرجب 849 سن ہجری، جی۔ 849 مغرب کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی کنیت جو بیان کی جا رہی ہے وہ ہے ابو الفضل، لقب آپ کا جلال الدین بھی ہے اور ابن القطب بھی ہے۔ ابن القطب، جی ہاں۔ او اب ابن القطب کیسے ہے، جی، یہ اس میں ایک راز ہے۔ واقعہ ہے ٹھیک ہے، کہ ماشاء اللہ۔ آپ کے والد ماجد نے ایک مرتبہ آپ کی والدہ جی جی، یعنی اپنی زوجہ سے فرمایا کہ یہ کتاب لے آئیے، ٹھیک ہے، کتاب لینے کا۔ جیسے وہ کتاب اٹھانے کے لیے گئیں جی، تو انہیں درد ذہ شروع ہو گیا، بچہ اللہ پیدا اللہ۔ ہونے کا جو جی، درد جی، ہوتا ہے، جی جی، اور پھر آپ کی ولادت ہو گئی۔ اللہ تو اکبر۔ یہ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے اسی مناسبت سے آپ کو ابن القطب کا لقب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ نہیں تو اس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ بن رہی ہے، یہ تو شاید ایک اشارہ تھا کہ آگے جو حضرت نے خدمت کرنی تھی اور جو کتابیں تحریر کرنی اشارے تھی۔ تو خیر ان کے لیے بہت ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر۔ یہ اسی طرح ماشاءاللہ ثابت بھی ہوئے، مرحباً۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی انہیں بڑا مقام و مرتبہ عطا ہوتا رہا، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ آپ اتنے زبردست بزرگ تھے، جی جی، اور آپ کی جو خاص جو برکت لکھی گئی ہے، جو واقعی آپ کا ایک ماشاء خاص حصہ ہے، جی، وہ یہ ہے کہ آپ زبردست عاشق رسول تھے، اور ان کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو 75 مرتبہ 75 ٹائم بیداری کی حالت میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، جاگتی آنکھوں سے سبحان اللہ، بیداری میں آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، سعادت حاصل کی۔ اچھا، آپ کے سیرت لکھنے والوں نے جی جی، آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ والد ماجد نے محقق علی الاطلاق صاحب فتح القدیر جی، حضرت علامہ مولانا ابن الحمام، جو کہ اکابر فقہاء حنفیہ میں سے ہیں، انہیں اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے وصیت فرمائی۔ والد کے انتقال کے بعد حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن الحمام کے سائے عاطفت میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ مرحباً، یہی کافی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو جیسے راہ سلوک کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں، بزرگوں مشائخ سے جو نسبت قائم کرنے کو کہتے ہیں، تو قرآن پاک کی جو تعلیم حاصل کی کے بعد دیگر علوم و فنون حاصل کیے، اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کا ان کو ایک بہت ہی پیارا جذبہ تھا۔ انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا تو وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو علم حدیث میں بدر المحدثین، شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ جلیل القدر محدثین سے استفادہ کیا۔ دیکھیں یہ بھی کنیکٹیویٹی جی ہے، ہاں، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ ہم ان بڑے بڑے بزرگوں کے نام سنتے ہیں، ہم نے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام الگ سے سنا ہے، امام صحیح ہے۔ شافعی
کا نام الگ سے سنتے تھے، تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام الگ سے سنتے تھے۔ ہم جن بزرگوں کے نام الگ الگ سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میں نے غور کیا کہ ان میں سے کئی ایسے جن کی آپس کی جو تعلق ہے نا، نسبت ہے، کہیں نہ کہیں ان کی وہ سال اور زمانے کے حساب سے ان کی آپس میں ملاقاتوں کا اور ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ماشاءاللہ، مرحبا رہتا رہا۔ مرحبا۔ البتہ تصوف اور جی، جی۔ سلوک کی منازل مشہور صوفی بزرگ شیخ کمال الدین محمد بن محمد مصری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ طے کی، اور انہی کے دست مبارک سے خرقہ تصوف پہنا اور خلق خدا کو فیضیاب کیا۔ کیا کہیں؟ اچھا، اب بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست بات ان کے سیرت میں لکھی گئی ہے جی، کہ آپ 869 سن ہجری میں 879 میں سمندری راستے سے حجاز مقدس کا سفر اختیار کیا۔ ایام حج میں آپ نے آب زمزم شریف اس نیت سے پیا کہ علم فقہ میں علامہ سراج الدین بالقینی کا مرتبہ اور علم حدیث میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہما رحمہم اللہ تعالی کا پایا نصیب ہو، یعنی ان کے مطلب کہ وہ لیول ایسا مجھے علم اور ایسا فیضان مجھے ملے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی تصانیف اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ تو دیکھیں یہاں دو باتیں میں ضرور واضح کروں گا صحیح ہے۔ کہ ایک ہوتی ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے نصیب ہو، ٹھیک ہے۔ یہ رشک ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے نعمت چھین لی جائے، دوسرا نہ رہے، وہ حسد ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ایک طرف رشک ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بزرگوں کی تعلیمات پر رشک کیا۔ اس سے ان کی ایک اور مدنی سوچ پتہ چلی کہ اس طرح کی سوچ ہمیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے بزرگان دین گزرے، ہمارے جیسے کہ ینگسٹر ہوتے ہیں، ٹین ایجز اسلام بھائی ہوتے ہیں، 13، 13، 14، 15، اب یہ دنیا بھر کے لوگوں کو دیکھیں، اب ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، ہم سب کو چاہیے، لیکن اسپیشلی جیسے یہ اگر میرے ساتھ مدنی چینل پر اگر ہوں تو اعلیٰ حضرت نے 14 برس کی عمر سے پہلے فتویٰ دیا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 14 برس کی عمر نہیں ہوئی تھی اور آپ مفتی بن چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیضان عطا فرما کہ میں بھی علم دین حاصل کروں اور مفتی اسلام بن کر تیرے دین کی خدمت کر سکوں۔ یعنی ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ کسی کو مطلب پوچھو کیا بنو گے تو میں فلاں بنوں گا، کسی کرکٹر کی کرکٹ کو دیکھ کر کیا اس کو بولتے ہیں انسپائر ہونا ہوتا ہے، گلوکاری دیکھ کر انسپائر ہونا ہوتا ہے، اس طرح یہ۔ لیکن ہمارے بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے علم حدیث اور کسی کا فقہ وغیرہ دیکھ کر ان سے انسپائر ہو کر اللہ سے دعا کر یا اللہ فقہ میں مجھے ان کا صدقہ عطا فرما اور حدیث میں مجھے ان کا صدقہ عطا فرما۔ اور حالت یہ تھی ان کی کہ حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم قوت حافظہ عطا فرمایا۔ آپ نے 8 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، 8 برس کی عمر میں مکمل قرآن حفظ کیا۔ فرماتے ہیں مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ کتنی؟ 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور اگر مجھے اس سے زیادہ ملتی تو وہ حدیثیں بھی یاد کر لیتا، اس سے زیادہ ملتی تو یاد کر لیتا۔ آپ کو 9ویں صدی کا مجدد قرار دیا گیا تھا کہ وہ ہے نا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ ایک بڑی مفید ترین میں امید کرتا ہوں کہ معلومات ہوگی، کچھ کو پتہ ہوگا لیکن بعضوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ نئی معلومات ہو، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی یقیناً اللہ تعالی ان اللہ
یبعث لہذہ الامتی علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 برس پر ایک مجدد بھیجتا رہے گا سبحان اللہ، جو ان کا دین تازہ کرے گا۔ کیا کہنے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ شیخ الاسلام بدر الدین ابدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عموماً جی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بڑی پیاری اور بڑی مفید ترین ان کی گفتگو ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صدی کے ختم ہوتے ہوتے علماء امت بھی ختم ہو جاتے ہیں، اچھا، دینی باتیں مٹنے لگتی ہیں، بد مذہبی اور بدعت ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک، اس واسطے دین کی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے۔ اوکے، اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے عالم کو ظاہر فرماتا ہے جو ان خرابیوں کو دور کر دیتا ہے اور ان برائیوں کو سب کے سامنے علی الاعلان بیان کر کے دین کو اثر نو نیا کر دیتا ہے۔ کیا بات، وہ سلف صالحین کا بہترین عیوض خیر الخلف کا نعم البدل ہوتا ہے۔ یہ حیات اعلی حضرت میں یہ مضمون موجود ہے۔ تو علماء کرام نے حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 9ویں صدی ہجری کا مجدد ٹھیک ہے، قرار دیا ہے، اور بھی ان کا ماشاءاللہ ذکر مبارک ہے، جی، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید مفتی صاحب ہمارے ساتھ جی، آن لائن ہوں گے۔ الحمدللہ، لائن ہوں، آن لائن چلیے ہوں مفتی گے۔ صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کچھ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف کچھ ہم سوالات بڑھاتے ہیں۔ پیش خدمت ہے آپ کا سوال اور دارالفتہ اہل سنت کا جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحباً مرحباً، مفتی صاحب مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ رب کریم کی کروڑا رحمتیں ہیں۔ آج الحمدللہ زبردست محدث امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک ہم لے کر حاضر تھے، اچھا، ماشاءاللہ۔ اور کچھ ان کی ہم نے برکتیں اور ان کے کچھ عمل علم کے حوالے سے کچھ عرض کیا ہے، اور ابھی مزید مدنی پھول باقی ہیں۔ آپ اچھا یہ بات بتانا میں رہ گیا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ہر ہفتے میں ایک ختم قرآن فرماتے تھے۔ یہ دیکھیں والد کی کیسی مبارک دے۔ آپ کی طرف سوال براتا ہوں مفتی صاحب۔ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مختار، بہار کالونی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری ڈیوٹی 3 سے لے کے 10 بجے تک ہے۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی کے دوران کیا 10 بجے کے پہلے تراویح شروع ہوتی ہے؟ 9:30 سوا 9 بجے تراویح شروع ہوتی ہے، کیا میں تراویح پڑھ سکتا ہوں ڈیوٹی کے دوران؟ 8 گھنٹے ڈیوٹی کے دوران تراویح پڑھ سکتا ہوں؟ برائے مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیوٹی کے دوران نوافل پڑھنے کے لیے تو علماء کرام نے یہ حکم فرمایا ہے کہ مالک کی اجازت لینا ہوگی، لیکن جو سنت موقدہ ہیں ان کے لیے مالک کی اجازت کی حاجت نہیں ہے۔ البتہ تراویح کے اندر تفصیل یہ ہے کہ تراویح کی جو جماعت ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کی مسجد میں اگر جماعت قائم ہو رہی ہے تو بقیہ اہل محلہ میں سے اگر کوئی گھر پر پڑھنا چاہے تو اس بات کی اجازت ہے۔ کیونکہ آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ 10 بجے تک ہے اور تراویح کا ٹائم بھی یہی ہوتا ہے، تو فرض نماز تو آپ جماعت سے پڑھیں گے، جو اس کے بعد سنتیں ہیں اس کے پڑھنے پر بھی کوئی کلام نہیں، وہ بھی آپ مسجد میں پڑھیں یا فرضوں کے فوراً بعد پڑھیں۔ لیکن تراویح کے حوالے سے یہ معاملہ قابل غور ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ بالکل انتہائی وقت کے اندر کام کی نوعیت ایسی ہو کہ مالک آپ سے درخواست کرے کہ آپ 10 بجے کے بعد پڑھ لیا کریں، تو اس میں آپ کی اور جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے یہ دیکھی جائے گی۔
وہ अगर ये कहता है कि आप बाद में पढ़ लिया करें, तो मैं समझता हूँ कि उसकी बात माननी पड़ेगी। यस माशाअल्लाह। ओके चलिए आपकी तरफ दूसरा सवाल बढ़ाते हैं मुफ्ती साहब। जी जी मोहम्मद आबिद बोल रहा हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि आदमी को कुछ जख्म वगैरह हो जाए तो उसमें पानी मुसलसल बहता रहे या रेशा बहता रहे या खून बहता रहे, मैं उसका मसला पूछना चाहता हूँ। वो रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता? हेलो, मेरा सवाल ये है कि जो इंसान को जख्म हो जाए या जख्म हो उसमें से पानी गंदा बहता रहे, उस हालत में रोज़ा रखना जायज़ है या नहीं है? रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब दोनों तकरीबन एक जैसे ही सवाल थे, जी जी। ये हमने दोनों आपकी तरफ बढ़ा दिए, इरशाद फरमाइए। जख्म और खून बहने का जहाँ तक मामला है तो वुजू पर तो इसके असरात पड़ते हैं, और मुसलसल ही बहता रहे तो फिर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से भी अपनी एक तफसील है पूरी, लेकिन रोजे के हवाले से जख्म का कोई ताल्लुक नहीं है। रोजा नाम है खाने पीने से रुकने, बीवी के पास ना जाने का नाम जो है वो रोजा है। तो अगर कोई किसी को जख्म है, पट्टी बंधी हुई है, खून धस रहा है, ताकत अगर वो पाता है रोजा रखने की, तो उसके लिए रोजा रखना जरूरी होगा। और अगर जख्म की नोयत ऐसी है कि नकाहत तारी हो गई है, रोजा रखने की हिम्मत नहीं है और ज़न्ने गालिब से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, तो फिर यह है कि उस दिन का रोजा छोड़ने की इजाजत होगी। लेकिन इनका सवाल रख सकता हूँ उससे मुतालिक का शायद इस दिन के जहन में हो कि इस हालत में रोजा रखना जायज नहीं है, ऐसा मामला नहीं। जी मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद ये एक मिसकंसेप्शंस हैं कि ज़ख़म निकल रहा हो या इस तरह के कोई मामला हो तो शायद रोज़ा नहीं रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। लेकिन जो आपने तीन चीज़ें बिलखुसूस रोज़े के हवाले से बताई कि खाने पीने से रुकना वक्त मुकर्ररा में, और बीवी से जो एक मियाँ बीवी के जो आपके आपस के जो एक ज़ाती ताल्लुकात होते हैं उससे जैसे बचना होता है। तो लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को शायद हमारे इस्लामी भाई लेते हैं। असल प्रॉब्लम ये मुफ्ती साहब के मुताला नहीं कर पाते। अब अगर इनको शुरू से हम 2-3 माह से नाज़रीन को कहते आ रहे हैं कि बराए करम नमाज का ये रोज़े के अहकाम और फैज़ान रमज़ान वगैरह का मुताला करें ताकि हमें रोज़े का पता चले कि रोज़ा किस किन चीज़ों से टूटता है। अब जो हमसे पूछ रहे हैं मुफ्ती साहब, हमसे पूछ रहे हैं, अब ना जाने कितने लोग बेचारे ऐसे होते होंगे जो अपने ज़ौम में कि यार रोज़ा नहीं होता होगा या कोई ऐसा काम हो जाता होगा जिससे रोज़ा टूटता नहीं है, मगर वो समझते कि रोज़ा टूट गया, अब रोज़ा ख़त्म हो गया, अब खाओ पियो तो। लेकिन अब ये बड़ी अजीब व गरीब हालत है कि इतना वो पढ़ने का मुताला करने का रुझान नहीं है। मगर मैं यहाँ अप्रिशिएट भी ज़रूर करूँगा मुफ्ती साहब, हमारे पास जिस तरह कॉल्स आ रही है ना जी जी शरई मसाइल और शरई अहकाम पूछने के लिए, जैसे वो 8 से 9 का जो हमारा सिलसिला होता है कामयाबी का रास्ता, उसमें हमने ज़कात का निसाब बयान करके फिर हम अपने दारुल इफ्ताह सुन्नत का फ़ोन नंबर में अनाउंस करता हूँ कि आप इस पर अपने मसाइल पूछ सकते हैं। अब ये 3-4 दिन से चल रहा था, मुझे आज ऐसे अचानक ख्याल आया कि यार मैं कॉल करके कम से कम दारुल इफ्ताह वाले तो पूछूँ तो सही कि तुमको कोई कॉल आ भी रही है कि नहीं आ रही है। सही है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनसे बराह रास्त फ़ोन पर रब्ता किया, लाइव बराह रास्त था सिलसिले में ही, उनकी भी आवाज़ हमारे नाज़रीन सुन रहे थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि मुझे भी ऐसा था कि 8 और 9 के दरमियान खाने पीने का टाइम है, कौन फ़ोन करेगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह अपनी मसरूफियत बताई कि कॉल्स का तांता बंधा हुआ है कि एक ड्रॉप नहीं होती, दूसरी पीछे वेटिंग में चल रही होती है, तो खुशी हुई कि लोगों को शरई मसाइल सुनने के हवाले से, समझने के हवाले से कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि आगाही हासिल है, अवेयरनेस मिल रही है। ये अलग बात है कि आप इनको फैसिलेट करें, इनको सहूलत दें और इनको ईजी अप्रोच अगर हो जाए ना कि यार चलो ये मैं पूछ लूँ, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये पूछेंगे। जैसा भी आपके सामने सवाल का सिलसिला जारी है, चले मैं आपकी तरफ एक और सवाल बढ़ाता हूँ मुफ्ती साहब। जी जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सरदार आबाद फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। कितने साल के बच्चे पर रोज़ा फर्ज हो जाता है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये कम उम्र ही लग रहे हैं। हाँ, कितने साल के बच्चे पर रोज़ा फ़र्ज हो जाता है? जी मुफ्ती साहब इरशाद फरमाइए। देखिए, रोजे का ताल्लुक बुलूग से है। जब कोई भी शख्स जो है, बच्चा हो या बच्ची हो, बालिग होगी या बालिग होगा तो उस पर रोजा फर्ज हो जाता है।
تو اب بلوغ جو ہے وہ ایک تھوڑا سا مشکل چیپٹر ہے. یعنی پہلے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ بالغ کب ہوتا ہے. بالغ ہونے کے دو معاملات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اسباب پائے جائیں جن سے بلوغت کا یقین ہو جاتا ہے یا بلوغت کے احکام جاری ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر بچی کو ماہواری آ جائے یا لڑکے کو احترام آ جائے تو یہ وہ اسباب ہیں جن سے بلوغت کے احکام جاری ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی بھی علامت نہ پائی جائے تو 15 سال کی عمر کے بعد اسلامی مطلب کی تاریخ سے اسلامی تاریخ سے جی ہاں بچہ جس تاریخ کو پیدا ہوا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی تاریخ کے حساب سے 15 سال عمر ہونے پر علامت پائی جائے یا نہ پائی جائے تو ہر ایسے مسلمان کو بالغ قرار دیا جائے گا اور بالغ ہونے پر روزہ فرض ہوگا. چلیں بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کل انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملے گا پھر آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. جزاک اللہ خیر. آمین. اچھا مدری چینل کے ناظرین ایک بات عرض کرتا ہوں. ابھی مفتی صاحب نے جو ہماری رہنمائی فرمائی اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب فرما کر گئے کہ اسلامی تاریخ کے مطابق 15 سال کا تعین کرنا ہے. اگر اس وقت میں ماشاءاللہ ہمارے جیسے پنجاب کے اندر اتنے اسلامی بھائی جمع ہونے شروع ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے, اور یہ ماشاءاللہ ہمارے پنجاب میں اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں. کون سی جگہ تھی؟ ڈونگا بونگا میں ماشاءاللہ اسلامی بھائی جمع ہیں. جیسے ہمارا نواب شاہ سے رابطہ کنیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ ہم وہ بھی اعلان کرنا شروع کر دیں گے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور دیگر مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں, اگر میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس کس کو اپنی پیدائش کی اسلامی تاریخ یاد ہے؟ ڈیٹ آف برتھ. آپ کی ڈیٹ آف برتھ اسلامی کیا ہے؟ تو شاید ایک تعداد ہے کہ جس سے اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ میری اسلامی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. میں نہیں سمجھتا. سر رائٹ اور رانگ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کافی کبھی گمان ہے. کافی کبھی گمان. آپ کو ابھی بھی گمان ہے؟ میں پوچھ لوں گا پھر آگے جناب سے. مجھے تو آپ کی یاد ہے؟ کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلے بتا دینا پھر. 2 رجب المرجب 1400 میں. اچھا تو اب یہ کہ ہمیں ہماری تاریخ پیدائش کا پتہ نہیں ہے اسلامی, تو ہم اس کے مطابق کیسے کیلکولیٹ کریں گے ان تمام چیزوں کو؟ میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا, ہر سال تقریباً لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا سال پورا ہو گیا. اب کوئی اس کی ڈیٹ آف برتھ بنانے والا ہو یا نہ ہو, سالگرہ منانے والا ہو یا نہ ہو, مگر وہ اس دن کو پتہ ہوتا ہے کہ آج میں پیدا ہوا ہوں. کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کو بتاتا بھی رہتا ہے جناب آج وہی دن ہے, یوں کر کے نا. اور وہ تو کچھ بھی ہے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ یار آج میں پیدا ہوا, کچھ تو ہاں نہ تو بولو. تو یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ اسلامک تاریخ کے حساب سے لے کر چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید امید ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں. دیکھیں اسلامی تاریخ یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. زکوٰۃ ہم پر فرض ہوتی ہے اسلامی تاریخ کے مطابق, حج ہم کرتے ہیں اسلامی تاریخ کے مطابق, قربانی کرتے ہیں جانوروں کی بقرہ عید میں اسلامی تاریخ کے مطابق, رمضان اسلامی تاریخ کے مطابق, ہمارے جو کیا کہتے ہیں جو دیگر کئی احکام ہیں. مثال کے طور پر عاشقان رسول میرے آقا کی میلاد مناتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ اسلامی تاریخ کے مطابق. 12 ربیع الاول میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے. ہم معراج مناتے ہیں اسلامی تاریخ کے مطابق 27 رجب المرجب. شب برات مناتے ہیں اسلامی تاریخ کے مطابق 15 شعبان المعظم. عید الفطر مناتے ہیں, میٹھی عید جس کو کہتے ہیں, وہ بھی اسلامی تاریخ کے مطابق ہے 1 شوال المکرم. تو اسلامی تاریخ کے مطابق ہمارے زندگی جو روز معمولات ہیں یہ اس کے پورے جتنے بھی ہیں وہ ہمارے تہوار اسلامی تاریخ کے مطابق چل رہے ہیں. تو ہم اسلامی تاریخ بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی کئیوں کو جیسے آپ تو روزے رکھ رہے تو پتا ہوگا جناب آج کون سی تاریخ ہے نارملی طور پر. تو اسلامی تاریخ اور پھر سن یاد رکھیے, یعنی کہ جیسے سن عیسوی ہوتا ہے 2014 آپ کو یاد ہے, تو 2014 کے ساتھ ساتھ آپ کو 1435 سن ہجری بھی یاد ہونا چاہیے. جیسے آج جیسے انگلش تاریخ کیا ہے
5 ہو گئی جی آج 5 جولائی یہ انگلش تاریخ ہے. تو آج 5 جولائی انگلش تاریخ، تو 12 بجے کے بعد یہ 5-6 ہو جائے گی. صحیح ہے. تو اسی طرح غروب آفتاب کے بعد ہماری تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے اسلامی، اور آج ہو گئی ہے 7. چینل پہ بھی ہو جاتی ہے. ہاں چینل پہ بھی ہو جاتی ہے. آج ہو گئی بدل جاتی ہے. 7 ہو گئی ہے، تو 6 ہو گئی، 6 ختم ہوئے، 6 روزے پورے ہو گئے. تو کیا میں امید کروں کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ اسلامی تاریخ کے مطابق نکالیں گے اور اسلامی تاریخ کے مطابق اس کو یاد رکھیں گے. اپنے بچوں کو جو بھی آپ کی جو بچوں کی ولادت ہوتی ہے، آپ ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ جو مناتے ہیں، مجھے بیسیکلی اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا برتھ سرٹیفکیٹ کے اندر جہاں پر اس کی ڈیٹ آف برتھ انگلش لکھی ہوئی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ انگلش کے ساتھ ہی اگر شاید تو کہہ دیں کہ فلاں بھی لکھ دیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا بچہ آج پیدا ہوا ہو، آج فور ایگزامپل آج زور کے بعد اگر کسی کے یہاں ولادت ہوئی ہو، آج ہفتے کا دن ہے، تو ہفتہ 5 جولائی 2014 آگے اور مزید لکھا ہوا ہو 6 رمضان المبارک 1435 ہجری. آئی ڈونٹ نو یہ پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے، مگر اگر کوئی کوشش کرے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی انکار کر دے. پرسنل ڈیٹا میں رکھا جا سکتا ہے، ڈائریوں میں رکھا جاتا ہے. بچوں کو جس طرح ڈیٹ آف برتھ اپنی پتہ ہوتی ہے، یہ تو ہم اویئرنیس بچوں کو تو دے سکتے ہیں. بچوں یہ تو کو ہمارے اختیار ہیں، ہمارے اختیار میں یہ تو ہم ان کو سکھا سکتے ہیں. فلاں جو ہے نا مہینے میں پیدا ہوتا. امیر علیہ سنت کو پتہ ہے 26 رمضان مبارک کو پیدا ہوا. بزرگوں کا ہم جو عرس مناتے ہیں، ہم جتنے بھی بزرگوں کا جو بھی عرس منا رہے ہیں ہم لوگ، ہم نے تمام عرس کو اسلامی تاریخ کے مطابق مناتے ہیں، جو مدنی تاریخ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کے. اسی طرح میں آپ کو مشورہ دوں، آپ کی شادی کی جو تاریخ ہے اس کو بھی اسلامی تاریخ کے مطابق رکھیں، مدنی تاریخ، شادی کی تاریخ. تو جو بھی اس طرح کے جو بھی اہم ایونٹس ہوتے ہیں